بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب مومن کی وفات کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ موت آنے کی دعا و تمنا۔ تیسرا باب ہے یہ اس کتاب کا۔ موت آنے کی دعا و تمنا کرنا کیسا ہے؟ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ ذرا سی مصیبت آ پڑی یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی کہ زندگی سے مایوس ہو گئے اور مصائب و آلام کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کی بجائے سراسر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے موت کی تمنا اور دعا کرنے لگتے ہیں، اور بے صبری اور بے ثباتی کے عالم میں یہ دعا کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اب موت دے دے اور اے مالک اس دنیا سے اٹھا لے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح دعا کرنا سخت منع ہے۔ حدیثوں میں اس کی ممانعت وارد ہے۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ۔ تم سے کوئی شخص مصیبت پہنچنے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، البتہ اگر کسی کو ایسی مخلق بیماری لاحق ہو گئی ہو یا کوئی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو کہ اس کا حل ہونا ناممکن ہو اور وہ نہایت مجبور ہو چکا ہو، اور ایسی مجبوری کی حالت میں موت طلب کرنا ہے تو اس طرح طلب کرے جیسا کہ حدیث شریف میں تعلیم فرمایا گیا ہے، یعنی موت طلب کرنے کی وہی دعا کرے جو حدیث میں وارد ہے۔ حدیث شریف میں موت کی طلب کی دعا اس طرح وارد ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ ترجمہ الہی، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ حوالہ بخاری شریف، مسلم شریف۔ اس طرح دعا کرنے سے بندہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے تقدیر الہی پر کامل رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ قارئین کرام کی ضیافت طبع کی خاطر مزید احادیث پیش خدمت ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں زیادتی کرے، اور اگر گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موت کی تمنا سے منع نہ فرماتے تو ہم تمنا کرتے۔ مدینہ طیبہ میں مرنے کی تمنا کرنا مستحب ہے۔ افضل البلاد مدینہ طیبہ میں مرنے کی تمنا کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ام المومنین خلیفہ المسلمین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلاد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما۔ آپ کی ہمیشہ کی اس دعا پر آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی شہادت بھی ملے اور مدینہ طیبہ ہی میں موت آئے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں کسی سے جنگ ہونے کا امکان نہیں، لہٰذا مدینہ میں موت آئے اور وہ بھی شہادت کی موت آئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور تعجب یہ عرض کیا تھا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ آپ کی صدقے دل سے نکلی ہوئی پرخلوص دعا کو رب تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا اور آپ کو اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دیار مدینہ طیبہ میں ہی شہادت نصیب ہوئی۔ امام عشق و محبت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند،
سیدھی سڑک پر شہر شفاعت نگر کی ہے۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت فانی اشفع لمن یموت بہا۔ ترجمہ، تم میں سے جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں مرنا، کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہیں مدینہ طیبہ میں مرنا میسر ہو۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دیار میں موت آنا بخشش کا پروانہ حاصل ہونا ہے، جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے برادر استاد زمن حضرت حسن رضا صاحب حسن بریلوی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پر جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدہ میں ادا ہو۔ موت کے اسباب اور علامتیں۔ موت کا اصلی سبب صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت انسان اور ذی روح کے جسم سے روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب انسان کے جسم سے روح قبض کر دی جاتی ہے تب اس کا جسم بے حس و بے حرکت ہو کر مردہ ہو جاتا ہے، اور عام اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر موت طاری ہو گئی، یا وہ مر گیا، یا اس کا انتقال ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن موت کے کچھ ظاہری اسباب ہیں، مثلا کسی کا مہلک بیماری کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا سنا جاتا ہے کہ ہوائی جہاز، ٹرین، موٹر یا کسی اور حادثے میں انتقال ہو گیا، فلاں کو قتل کر دیا گیا، حاجی صاحب کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مر گیا، آگ لگنے کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے اتنے افراد ہلاک ہو گئے، کشتی ڈوب جانے کی وجہ سے اتنے لوگ غرق دریا ہو کر موت کی آغوش میں سو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ان ظاہری اسباب کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان ظاہری اسباب کی بنا پر جسم سے روح نکل گئی، لیکن عام لوگ اصل وجہ کی بجائے ان ظاہری اسباب کو ہی موت کا باعث کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث۔ مروزی، ابن ابی الدنیا اور ابو شیخ نے حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ملک الموت پہلے لوگوں کو بلا کسی درد یا مرض کے وفات دیتے تھے تو لوگ ان کو لعنتیں بھیجتے اور گالیاں دیتے تھے، چنانچہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے امراض یعنی بیماریاں پیدا کر دیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں بیماری کے باعث مر گیا، ملک الموت کا نام کوئی نہیں لیتا۔ آج کل عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں کا اس وجہ سے انتقال ہو گیا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں کو حضرت ملک الموت نے روح قبض کر کے مار ڈالا۔ یعنی حضرت ملک الموت کا اللہ کے حکم سے روح قبض کرنا انسان کی موت کا اصلی سبب ہے۔ ان کو لوگ یاد تک نہیں کرتے بلکہ مختلف اسباب کو موت کا باعث قرار دیتے ہیں۔ مذکورہ ظاہری اسباب میں سے کچھ اسباب ایسے بھی ہیں کہ جن کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے کچھ علامتیں بھی نمودار ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ قرطبی نے کہا کہ بعض روایات میں ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ملک الموت سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہے جن کو اپنے آنے سے پہلے روانہ کر دیں تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ ملک الموت نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ باخدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلا مرض، بڑھاپا، کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا۔ جب لوگ ان چیزوں سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ اے شخص، کیا یکے بعد دیگرے میرے قاصد تمہارے پاس نہیں آتے رہے؟ اب میں خود آتا ہوں کہ میرے بعد کوئی قاصد نہ آئے گا۔ مندرجہ والا حدیث پر اگر غور و فکر کیا جائے تو اس کی معنویت اور پند و نصیحت سے انسان اپنے کردار کو درست کر سکتا ہے۔ مثلا کسی کو ہارٹ اٹیک کا ہلکا سا جھٹکا آ گیا اور وقت پر صحیح معالجہ کرنے پر وہ بچ گیا تو اسے اس ہلکے سے جھٹکے سے بھاری نصیحت اخذ کر لینی چاہیے کہ اب مجھے عنقریب آنے والی موت کی نوٹس مل گئی ہے، کسی بھی وقت اب دوسرا جھٹکا آ سکتا ہے، لہذا اب مجھے سفر آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ گناہوں سے صدقے دل سے توبہ اور استغفار کر کے کامل طور پر احکام شریعت کی پابندی میں لگ جانا چاہیے، اور میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب اعظم جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور خوشنودی میں بسر ہونا چاہیے۔ آدمی کی عمر بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو گئی، بال سیاہ سے سفید ہو گئے، ہاتھ پاؤں میں کمزوری لاحق ہو گئی، آنکھ کی بینائی کم ہو گئی، جسم میں اب پہلی جیسی طاقت باقی نہ رہی، ضعف اور ناتوانی اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ ایسے وقت میں آدمی کو سمجھ جانا چاہیے
کہ اب میں زندگی کی آخری منزل میں ہوں، اب سنبھل جانا چاہیے۔ اب دنیا کی طمع کو دل سے نکال کر آخرت اور عقبہ کی طرف لو لگانی چاہیے۔ اس وقت کی زندگی کو غنیمت جان کر اب عبادت و ریاضت میں لگ جانا چاہیے۔ میری بیماری، میرا ضعف اور نکاہت، یہ سب حضرت ملک الموت کے قاصد ہیں، جبکہ حضرت ملک الموت کے یہ قاصد مجھے موت کی نوٹس دے چکے۔ اب صرف ملک الموت کا آنا باقی ہے۔ حضرت ملک الموت کے قاصدوں کی آمد سے مجھے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو کامل طور پر اسلامی زندگی کا نمونہ بنا لینا چاہیے۔ روایت ابن ابی شیبہ عن ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص موت کو صحیح طور پر جانتا ہے وہ آئندہ کل کو اپنی زندگی میں نہیں شمار کرتا، کیونکہ بہت سے وہ لوگ جو دن کے ابتدائی حصے میں زندہ ہوتے ہیں وہ دن کو پورا نہیں کر پاتے، اور بہت سے کل کے امیدوار اپنی امید کو نہیں پہنچتے۔ اگر تو موت اور اس کی رفتار کو دیکھ لیتا تو تیری امید اور غرور مٹ جاتا۔ طبرانی نے حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے لیے موت کے آنے سے پہلے تیار ہو جاؤ۔ امام اجل حافظ الحدیث علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں اس عنوان کے تعلق سے بزرگان دین کے کچھ اقوال زرعی نقل فرمائے ہیں جو ذیل میں مرقوم ہیں۔ ابن ابی دنیا نے حضرت حسن سے روایت کی کہ جس نے موت کو بکثرت یاد کیا اس کی نگاہ میں دنیا ہیچ ہو جائے گی، یعنی اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ ابن ابی دنیا نے حضرت قتادہ سے روایت کی کہ جو موت کو یاد رکھے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت مالک بن دینار سے روایت کی کہ موت کی یاد عمل کی زندگی کو کافی ہے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت صفیہ سے روایت کی کہ ایک عورت نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا موت کی یاد بکثرت کرو۔ حضرت ابو الفضل عراقی فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جو ان میں سے مر جائے گا موت اس کی نیند کو ختم کر دے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو موت کی یاد خوفزدہ کرتی ہو اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ موت کی آمد، چوتھا باب۔ موت کا آنا یقینی ہے۔ ہر شخص چاہے نیک ہو چاہے بد ہو موت سے کئی وجہوں سے گھبراتا ہے۔ ان تمام وجوہات میں سے اہم وجہ یہ ہے کہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ احادیث کریمہ میں یہ تعلیم اور تلقین فرمائی گئی ہے کہ اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھو اور اللہ تعالیٰ سے عفو و کرم اور مغفرت و بخشش کی امید و تمنا رکھو۔ امام احمد، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس رحمت عالم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نوجوان شخص کے پاس نزع کے وقت تشریف لائے اور اس سے دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے۔ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جس شخص کے دل میں جمع ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی امید بر لائے گا اور اسے ڈر سے محفوظ فرما دے گا۔ ابن مبارک، امام احمد اور امام طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے مومنین سے کیا فرمائے گا اور مومنین اس کا کیا جواب دیں گے۔ ہم نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری ملاقات کو پسند کیا؟ مومنین جواب دیں گے ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں؟ مومنین عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے عفو و مغفرت کی امید و تمنا کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ فرماتے ہیں قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو اچھا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے گا۔ مدرجہ بالا تینوں روایات نقل ہیں۔ معلوم ہوا کہ بندے کو اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ہمیشہ نیک گمان رکھنا چاہیے۔ وہ رحمان و رحیم و کریم و رؤوف رب العالمین اپنے بندوں پر نہایت مہربان و کرم فرمانے والا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب کا پیدا فرمانے والا ہے، جیسا کہ فارسی زبان کا محاورہ ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ماں سے بھی زیادہ مہربان رب۔ ابن ابی دنیا اور بہقی نے شعب الایمان میں حمید سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھانجا تھا جو بڑا ہی نافرمان تھا، وہ بیمار ہو گیا، اس کی ماں نے مجھے بلوایا، جب میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی ماں اس کے سرہانے کھڑی ہو کر رو رہی ہے۔ اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ اے ماموں میری ماں کیوں رو رہی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ تمہاری برائیوں کی وجہ سے رو رہی ہے۔ لڑکے نے کہا کہ کیا میری ماں مجھ پر رحم نہ کرتی تھی؟ میں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ مر گیا تو میں اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کو قبر میں اتارا۔ جب میں نے اس پر اینٹیں رکھی تو میں نے جھانک کر قبر میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی گئی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا تم نے بھی وہی دیکھا جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اسی کلمے کی وجہ سے ہے جو اس نے مرتے وقت کہا تھا۔ علامت خاتمہ بالخیر اور موت کی سختیاں۔ امام ترمذی اور حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے موت سے پہلے عمل خیر کی توفیق دیتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ خیر پر مر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اچھی حالت پر مرا۔ جب ایسا شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے اور اس وقت خدا سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور خدا اس کی ملاقات کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے برترین وقت میں مر جاتا ہے۔ اس کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے، وہ خدا سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہے اور خدا اس سے ملنے کو۔ اب کچھ حدیث اور روایات موت کی سختیوں کے متعلق پیش خدمت ہیں۔ امام بخاری نے ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا جس میں آپ ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر لگاتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بھی سختیاں ہوتی ہیں۔ دنیوری نے مجالسہ میں وہب بن عدی سے اور ابن ابی دنیا نے زید بن اسلم سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کی ہر برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی گھر والوں میں مصیبت ڈال کر، تنگی معاش سے، پھر بھی اگر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت اس پر سختی کرتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں جس بندے کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس کو اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں، کبھی جسم کی صحت سے، کبھی فراخی رزق سے، کبھی اہل و عیال کی خوشحالی سے، پھر بھی اگر کچھ رہ جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر آسانی کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں رہتا کہ وہ نار جہنم سے بچ سکے۔ طبرانی نے معجم کبیر میں اور ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو موت کے وقت شدت کے ذریعے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور کافر جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو موت کے وقت آسانی کر کے اسے بدل دے دیا جاتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت شداد بن اوس سے روایت کی کہ موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے، یہ آروں کے چیرنے سے، کینچیوں کے کاٹنے سے اور ہانڈیوں کے ابال کھانے سے زائد ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی تکلیفیں لوگوں کو بتا دیتا تو لوگوں کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ابن ابی دنیا نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ 1000 چوٹیں تلوار کی میرے نزدیک بستر پر مرنے سے بہتر یعنی آسان ہیں۔
آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔